ہائے ایوری ون، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں فرعون کی۔ ناظرین، فرعون کسی خاص شخصیت کا نام نہیں بلکہ یہ مصری بادشاہوں کے ہاں ایک لقب کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی جیسے روس میں بادشاہ کو زار، روم کے بادشاہ کو کیسر اور چین میں خاقان کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دو فرعونوں کا ذکر ہے، ایک وہ جس کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی اور دوسرا وہ جس کے پاس اب اللہ کی وحدانیت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے تھے۔ ماہرین کا خیال میں پہلا فرعون رامسیس دوم تھا، جبکہ جو فرعون غرق ہوا وہ رامسیس دوم کا بیٹا منفتح تھا۔ ناظرین، 1891 سے پہلے تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ فرعون نامی یہ بادشاہ ختم ہونے کے بعد باقیات کی صورت میں ہیں بھی یا نہیں، لیکن قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل کے ساتھ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون اور اس کا لشکر سارے کا سارا ہی پانی میں غرق ہو گیا، جس کا ذکر کچھ یوں ہے: بس ہم تیرے بدن کو نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر کے پانی نے لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، لیکن باقی فوج کی لاشوں کا آج تک کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ مصری لوگوں نے ساحل سمندر پر پڑی فرعون کی لاش پہچان لی اور اہل دربار کو بتایا۔ لاش کو محل لایا گیا اور رسم و رواج کے مطابق لاش کو حنوط کر کے اعزاز کے ساتھ تابوت میں محفوظ کر دیا گیا، لیکن لاش حنوط کرنے کے دوران ان سے غلطی ہو گئی، یا یوں کہہ لیں کہ یہ بھی اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی تھی، چونکہ فرعون کچھ وقت کے لیے سمندر میں غرق تھا، جس کی وجہ سے اس کی لاش پر سمندری نمک کی تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اسی سمندری نمک کی تہ کے ساتھ ہی اسے حنوط کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل گیا، حتیٰ کہ فرعون کی لاشیں بھی زمین میں چلی گئیں۔ لیکن 1871 کی صبح مصر کے شہر الغونیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاشوں تک پہنچنے کا خفیہ راستہ مل ہی گیا۔ اسے تو بس چوری کرنی تھی کہ بادشاہوں کا چھپا ہوا خزانہ یہی ہوگا۔ حنوط لاشوں کو دفن کرنے کے ساتھ ان کا خزانہ بھی رکھا جاتا تھا۔ وہ جس جگہ کو وہ کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب کھدائی کی گئی تو دوسری ممیوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ جب اس ممی کی تحقیق کی گئی تو اس پر جمی سمندری نمک کی پرت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ غرق ہونے والا ہی فرعون ہے۔ سائنسدان یہ جاننا چاہتے تھے کہ فرعون کیسا دکھتا ہے۔ ان لوگوں نے انت تک محنت کی اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جانچ پرت کی گئی اور آخرکار اس کی شکل بھی بنا لی گئی۔ اس شکل کی تیاری کرنے کے لیے تمام تجربات فرانس میں کیے گئے۔ جب فرعون رامسیس دوم کی ممی کو مصر سے فرانس لے جایا گیا تاکہ قدیم فرعون فرانس کا سفر طے کر سکے۔ فرانس بھیجنے سے قبل ہی فرعون کی ممی کو چرا لیا گیا تھا۔ ایسا کیوں کیا گیا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا، اور جب یہ دوبارہ ملی تو حالت کافی خراب تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اسے جدید سائنسی تکنیک سے دوبارہ محفوظ بنانے اور اس کی مصنوعی شکل بنانے کے لیے فرانسیسی ماہرین کے پاس بھیجا گیا۔ جب فرعون دوم کو مصر سے فرانس لے جایا گیا تو مصری حکومت نے اس فرعون کے لیے خاص طور پر پاسپورٹ جاری کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق کوئی بھی شخص چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ حالت میں ملک سے باہر جائے، اس کے لیے اس کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا رامسیس دوم کے لیے بھی پاسپورٹ جاری کیا گیا، اگرچہ وہ آج سے 300 سال پہلے مصر کا ہی بادشاہ رہ چکا تھا۔ پاسپورٹ میں اس کے پیشے کے خانے میں انجہانی بادشاہ لکھا گیا، لیکن مصری میڈیا نے اندر کی کہانی بتا دی۔ رامسیس دوم کے پاسپورٹ کو مشہوری کے لیے جاری نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ ممی کو پاسپورٹ جاری کرنے کا اصل مقصد اسے وہ قانونی شناخت دینا تھا جو کہ پاسپورٹ کی وجہ سے کسی بھی ملک کے شہری کو حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اب کوئی اور ملک اس ممی پر ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ رامسیس دوم کو پاسپورٹ جاری کر کے اس بات کو یقینی بنایا گیا تھا کہ اس کی واپسی پر کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور مصری حکومت کو یہ تسلی ہو گئی تھی کہ یہ ممی انہیں واپس مل جائے گی۔ فرانسیسی حکومت نے تجربات کے بعد اسے مصر کے حوالے کر دیا تھا، جو کہ آج بھی مصر کے قدیم میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں، اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔